الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس جہان کے اندر ہم کو بھیجا ہے ایک عظیم مقصد دے کر اس جہان کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے جس کا مفہوم ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، صرف کھا لینا کما لینا، بچپن سے جوان ہو جانا، جوان سے بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر یوں ہی مر جانا، کہ یہ ہمارا مقصد ہے؟ اس طرح تو ساری دنیا، ساری مخلوقات زندگی گزار رہی ہے۔ چرند پرند چوپانے، جنگلات میں چلنے والے مخلوقات، رہنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، اسی طریقے سے سمندر میں جو مخلوقات ہے، لا تعداد مخلوقات، یہ ساری کی ساری مخلوقات زندگی گزار رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری مخلوقات میں سے چن کر انسانوں کو اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں، کہ ساری مخلوق میں سے چن کر اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور دوسرا اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گرجا گھروں میں جا کر پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، نہ جانے کون کون شخص کہاں کہاں اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو، اپنے سر تسلیم کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ان ساری خرافات سے بچا کر ہمیں ایمان کی نعمت اس بنا پر دی کہ اللہ کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہے، بجائے پتھروں کے آگے سر جھکانے سے، بجائے آگ کی پرستش کرنے سے، بجائے غیر اللہ سے مانگنے کے، اللہ نے ایک خالق، ایک مالک کے سامنے ہمیں سر جھکانے کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کچھ کرنے والا ہو، کہ جو رب وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ رب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب اسے کہتے ہیں، رب اسے کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش کے قطروں کو بے شمار برسا دے، لا تعداد، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، ایسے اللہ آسمان سے بارش کے قطروں کو گراتا ہے۔ کوئی گن سکتا بارش کے قطروں کو؟ نہیں میرے بھائی، فیل ہو جائیں گے گنتے گنتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے اللہ نے اتنے بارش کے قطرے آسمان سے اللہ زمین پر صحیح سالم عافیت کے ساتھ اتار رہا ہے۔ پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ زمین کو، منظر زمین کو اللہ اس کے اندر سے گلوں کو پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر سے اللہ اناج کو پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر سے پھول پھل اور سبز چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ رب اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہو۔ زندگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک رب تعالی ہے، خوشی غم کا مالک اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ چاہے تو خوشیاں دے، اللہ چاہے تو غمیاں دے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ یہ ایسی نعمت ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کروائے گی۔ جس طرح اللہ کی ذات ورع الورع ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی بھی ورع الورع ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو جو اللہ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، یہ ایمان کی نعمت ہمیں قیامت کے دن، آخرت کی زندگی کے دن ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کروائیں گے۔ آخرت میں کبھی موت نہیں، موت کو بھی وہاں موت دے دی جائے گی، ابدی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ یا تو عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا تو راحت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں جاؤ گے تو ہمیشہ راحت ہے، جہنم میں جاؤ گے تو ہمیشہ عذاب ہے۔ جنتیوں کے لیے اللہ نے نعمتیں سجا کر رکھی ہے، اور جہنمیوں کے لیے اللہ نے غضبناک اور دردناک اور ہولناک عذاب اللہ نے ان کے لیے طے کر چکے ہیں۔ دردناک، جسے قرآن مجید میں بھی جس آیت کا مفہوم اس سے نکلتا ہے کہ دردناک عذاب اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے۔ جہنم کی جو عذاب ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ تو یہ ایمان بنانے کے لیے، ایمان کو سجانے کے لیے، ایمان کے اندر ترقی کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم یوں ہی پیدا نہیں ہوئے صرف زندگی بسر کر لینا، رات دن گزر جائے گا، گھڑی تو وقت کے ساتھ گزرتی رہیں گی، لیکن ہمیں اس وقت کو، اس گھڑی کو، اور اس اللہ نے جو ہمیں کم مدت جو دی ہے 60-70 سالہ زندگی، وہ بھی یقینی نہیں کہ کب موت آ جائے، اسی کو ہمیں غنیمت بنانا ہے۔ اس چھوٹی سی مختصر زندگی کو غنیمت بنانا ہے، اور وہ غنیمت کیسے بنے گی؟ اللہ کو اپنے بنانے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ خوش تو ساری کائنات خوش، اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ آج انسانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ ان کو بھی ناراضگی کا پیون چڑھا دیتے ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، میری حیات کا مقصد ہے کہ موت سے پہلے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو اپنا بنا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، کہ ہر حال میں میری زبان سے نکلے کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، تکلیفیں ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھنا، اور اللہ کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ وقت تو گزر جائے گا، امیر کی بھی گزر رہی ہے، بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے، فقیر کی بھی گزر رہی ہے، فٹ پاتھ پر سونے والوں کی بھی گزر رہی ہے، اچھا کھانے والوں کی بھی گزر رہی ہے، چٹنی مرچی کھانے والوں کی بھی گزر رہی ہے۔ وقت بہرحال گزر جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ایسا مرحلہ ہے، آخرت کی زندگی ایسا سرمایہ ہے کہ وہاں صرف ایمان کا سکہ چلے گا۔ وہاں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے مالدار تھے، تمہارے پاس کتنی جائیداد تھی، کتنا بینک بیلنس تھا، تمہارے پاس کتنی
تم کتنے قسم قسم کے کھانے پکوان بنایا کرتے تھے، تم کتنا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، تم کتنی عمدہ سواریوں میں سوار ہوتے تھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آخرت کی زندگی کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ تیرے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اترا تھا، کہ لا الہ الا اللہ تیرے دل کے اندر کتنا اترا تھا. اور جب لا الہ الا اللہ تیرے دل کے اندر اترا ہو تو محمد الرسول اللہ تیرے بدن سے ظاہر ہوگا. کہ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دلوں کے اندر اترے تو محمد الرسول اللہ خود بخود جسم پر اور چہرے پر اور ظاہری طور پر عطا ہوتا ہے. کہ لا الہ الا اللہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، یہ دل کی چیز ہے، یہ باطنی چیز ہے، اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا، یہ ظاہری چیز ہے. کہ میرا ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، میرا چلنا میرے نبی کے طریقوں کے مطابق ہو، میرا دیکھنا میرے نبی کے طریقوں کے مطابق ہو. ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی قسمیں خود رب تعالی احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جو زمین کا مالک، آسمان کا مالک، بحر و بر کا مالک، مشرق مغرب شمال و جنوب کا مالک، جس کی حکومت سمندروں پر، جس کی حکومت آسمانوں پر، لوح و قلم کرسی کا مالک، تمام فرشتوں کا مالک، تمام انبیاء کا مالک. وہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے سینے کو ہم نے وسیع کر دیا. الم نشرح لک صدرک والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری بکھری زلفوں کی قسم. یہ اللہ تعالی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ سارے لقب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہا ہے. ایسے نبی کے امتی ہم لوگ، ہم گنہگار بن کر آئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو کیا دکھ دے رہے ہیں. کہ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے، نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، لیکن ہماری پیشانی پہ کوئی بل نہیں، ہمیں احساس اس کا کچھ نہیں. جس نبی نے طائف کے اندر ہمارے لیے پتھریں کھائے ہو، جس نبی نے ہمارے لیے دکھوں کے پہاڑ اپنے سر پر لیے ہو، کہ میرا نبی خود اپنی زبان مبارک سے کہہ رہا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سارے نبیوں کی تکالیفیں ایک طرف رکھ دی جائے اور میری تکالیفیں دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری تکالیفیں سارے انبیاء علیہ السلام کی تکالیف سے بڑھ جائیں گی، وزنی ہو جائیں گی. اللہ کے نبی فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ اس دین کے خاطر جتنی مجھے تکالیفیں دی گئی، جتنا مجھے ستایا گیا، ڈرایا گیا، کسی نبی کسی رسول کو اتنا ستایا نہیں گیا. ایسے تکالیف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم